ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر جہاں اسٹوڈنٹ اسٹڈی کی تکمیل وغیرہ کرتے ہیں، اب ان میں سے مالدار جو طبقے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو کمائی کی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوتی، جو درمیانے طبقے کے اور ان سے کم درجے والوں کو بعض اوقات اپنے گھر والوں کی طرف سے مالی پریشانی کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں متوسط طبقے والے اور اس سے کم درجے والے اسٹوڈنٹ کو کس طرح اپنے کمائی کو مینیج کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کچھ ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہیں اور اگر وہ اپنی پڑھائی پر ہی پوری توجہ رکھیں تو وہ علمی دنیا میں، خواہ وہ دنیا کی تعلیم ہے یا دین کی تعلیم ہے، وہ علمی دنیا میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑے سائنسدان بن جائیں گے، وہ بہت بڑے پروفیسر بن جائیں گے، وہ بہت بڑے انجینئر بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ معاملہ ہے تو جو اس طرح کے ذہین طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا پورا وقت تعلیم کے اندر خرچ کریں۔ صحیح۔ ان کو خود بھی کمانے کی طرف نہیں آنا چاہیے اور ان کے گھر والوں کو بھی انہیں کمانے کا نہیں کہنا چاہیے۔ کمانے کے لیے تو وقت دینا پڑے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹے دیے اور اس کے ساتھ اچھی خاصی آمدنی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ 4-5-6 گھنٹے اپنے کمانے کو دے گا تو وہ تعلیم کا اتنا ہی حرج ہو جائے گا اس کا۔ صحیح۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو وہ بن سکتا تھا وہ نہیں بن پائے گا۔ کئی ایسے بڑے ذہین طلباء گزرے ہیں کہ جو اس طرح کمانے کی طرف گئے تو اس کے بعد علم میں جو وہ مقام حاصل کر سکتے تھے وہ نہ حاصل کر سکے، یا تو علم چھوڑ کے کمانے ہی میں لگ گئے، اور یا پھر یہ ہے کہ علم تو حاصل کیا لیکن درمیانہ، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ایسے طلباء کے حوالے سے تو میں یہی عرض کروں گا کہ انہیں اپنی پوری توجہ پڑھائی پہ دینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں کہ خود جن کو یہ سمجھ آتی ہے کہ علم کے اندر ہم کسی بہت بڑے مقام پہ نہیں پہنچیں گے، لیکن علم بہرحال فی نفسی ہی ایک اچھی چیز ہے، ایک فضیلت ہے، ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، خواہ وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو۔ ایسے طلباء اگر اپنی تعلیم کے ساتھ کچھ کام کر کے کمائی کرنا چاہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ انہیں یا ان کے گھر والوں کو ضرورت کتنی ہے۔ صحیح۔ اگر انہیں یا ان کے گھر والوں کو ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی انہیں اپنا وقت تعلیم کے اندر زیادہ لگانا یہ بہتر ہے دوسرے آپشن سے۔ اب جنہیں ضرورت ہے تو وہ تو بہرحال مجبور ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اب جو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے پھر تھوڑی سی سوچ بچار اور مشاورت یہ ضروری ہے تاکہ وہ ایسا کام اختیار کرے کہ جس میں وقت کم دینا پڑے اور ارننگ اس کی زیادہ ہو جائے۔ صحیح۔ اور پھر اس طرح کے کام میں اپنے ذہن سے وہ کانسیپٹ نکال دے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرنا صوفے پہ بیٹھ کے ہی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو مفت کے ترم خان ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے لیکن ہم جو ہے نا وہ صوفے پہ بیٹھ کے کریں گے، زمین پہ تو بیٹھنا نہیں ہم نے۔ جبکہ جس طرح جو عمر ہے، جو زمانہ ہے اور جتنی مہارت ہے اور جس جگہ پہ ہے ان میں سے ہر ایک کا تقاضا زمین پہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اب پھر اس کو اس حوالے سے غور و فکر اور مشورہ یہ دونوں کرنے ہوں گے۔ اس پر جنرل ہم کوئی بھی رائے نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے ہر علاقے کے حالات مختلف ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے حالات مختلف ہیں۔ تو لہذا جو یہ ان کا سوال تھا کہ بھئی طالب علم کو ساتھ میں کچھ کمائی کے لیے کرنا چاہیے، تو اس کا دار و مدار ایک تو طالب علم کی کیٹیگری پہ ہے، صحیح، دوسرا اس کی ضرورت پہ ہے، اور تیسرا جس جگہ پر ہے وہاں کے حال احوال پہ ہے۔ اس میں جو بیسٹ آپشن اپنے لیے وہ سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ ماشاء اللہ۔